نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ جو سیدی نے کہا کہ یہ جو واقعہ ہوا تھا گورنر کا، وہ آن جہانی جہنم مکانی جس طرح کی وہ ہرزہ سرائی کرتا تھا، اس کے بعد آپ نے دیکھا ٹی وی پہ اس طرح کی گفتگو نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ یہ عامر رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ہے۔ یہ جو فکر انہوں نے دی نا، ہم سے کبھی برداشت نہیں ہوا۔ میں ایک دفعہ فل بینچ بیٹھا ہوا تھا، اور وہ جو سید شبیر شاہ حفظ آبادی ہیں، ان کے بیٹے میرے شاگرد بیرسٹر لندن سے پڑھ کے آئے تھے، کوئی گفتگو کر رہے تھے، تو میں نے کہا دربار رسالت کا بھی اس پہ ایک فیصلہ ہے۔ تو جو بینچ کا ہیڈ تھا اس نے کہا میں نہیں جی کسی دربار وار کو مانتا۔ میں نے کہا تم پاگل ہو، یہ کیا بات تم نے کہہ دی ہے؟ اور میں جو غصے میں آیا تو وہ مجھے اٹھ کے پکڑنے لگ گئے۔ انہوں نے کہا یہ کنٹیمپٹ ہے جناب، آپ کیا کر رہے ہیں فلاں یہ وہ۔ میں نے کہا کنٹیمپٹ، یہ بات جو کی ہے یہ توہین رسالت میں آتی۔ ایک دم خاموش ہو گئے، جج اٹھ کے چلے گئے یہ وہ۔ تو بعد میں مجھے وہ کہنے لگے کہ کیا ہوا؟ میں نے کہا بھائی ہمارے خون میں عامر رضا کی فکر ہے، ہم تو بچپن سے تیار اس ماحول میں ہوئے ہیں، ہم تو وہ نعتیں سن سن کے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اور ایک بات عرض کر دوں کہ بلال کی اذان اور عامر رضا خان سلام، دنیا کا کون سا کونا ہے جہاں پہ نہیں ہے؟ مجھے بتاؤ عشق رسول کی بات ہو، سب سے پہلا نام جو ذہن میں آتا ہے وہ بلال حبشی کا ہے، دوسرا نام جو آتا ہے وہ ویسے کرنی کا ہے، اور تیسرا نام جو آتا ہے وہ عامر رضا خان بریلوی کا ہے۔ مجھے بتاؤ کہ امام بصیری کا قصیدہ اور عامر رضا خان بریلوی کا سلام، دنیا کا کوئی کونا بتاؤ جہاں پہ نہ پڑھا جاتا ہو، دنیا کا کوئی کونا جہاں اردو بولنے والا، بنگالی بولنے والا، سندھی بولنے والا، پنجابی بولنے والا، ہندی بولنے والا ہوگا، وہاں پہ آپ کو سلام نظر آئے گا۔ اب میں یورپ میں دورہ کر کے آیا تو وہاں انگریز بھی اب سیکھ گئے، وہ بھی پڑھتے ہیں مسلمان مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اور ایک بات آج یہ پتہ نہیں مجھے ریکارڈ پہ کہنی چاہیے کہ نہیں، ان دوستوں کو تو سنا دی تھی، جی چاہتا ہے آپ کو سنا دوں، زندگی کا کچھ پتہ نہیں۔ میں جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ سعید کا وکیل تھا۔ انڈیا میں پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا اور اس کے بعد انہوں نے حافظ سعید کو پکڑ لیا، گرفتار کر لیا، نظر بند کر دیا، اور میں مشہور تھا کہ غازی صاحب نظر بندی کے قانون کے بہت اسپیشلسٹ ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا ہمارے ہاں جیسے ڈاکٹروں میں اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے کہ جی فلاں فلاں قانون کے، تو کچھ مشہوری بھی ہو جاتی ہے، کچھ کرم ہے اصل میں سرکار کا۔ تو اب ظاہر ہے میرا عقیدہ، میں نون آدمی تھا، ان کی والدہ حافظہ قرآن تھی، قرآن پاک کی حافظہ تھی، بہت پریشان تھے۔ پہلے ایک وکیل صاحب کی کیس ٹھیک نہیں ہو سکا، دوسرے وکیل کی نہیں ٹھیک ہو سکا، تو انہوں نے اپنی بیٹیوں سے کہا کہ استخارہ کرو رات کو سب کو، یہ مجھے انہوں نے بات سنائی۔ انہوں نے استخارہ کیا تو رات کو ان کو بار بار لفظ غازی لکھا ہوا نظر آتا تھا ان کی والدہ کو۔ اس نے کہا پتہ کرو کوئی ایسا وکیل جس کے نام کے ساتھ غازی ہو، اس کو کر لو جا کے۔ خیر وہ ایک لمبی تفصیل ہے، انہوں نے ڈھونڈا۔ مجھے فون آیا رات کو، سردیوں کے دن تھے، رات آدھی رات کے وقت، کہ جی آپ سے ملنا ہے۔ میں نے کہا جی میں تو نہیں اس وقت مل سکتا، میں تو تھکا ہوا آیا ہوں سارے دن کا کام کر کے، اور میں کیسے مل سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں جی بہت ضروری ہمیں ملنا ہے فلاں۔ میں نے کہا آ جائیے، آ گئے بیٹھے، انہوں نے مجھے بتایا۔ میں نے کہا اچھا مجھے سمجھ نہیں آپ مجھے کیوں وکیل کر رہے ہیں، کل کو آپ کو لوگ میرے بارے میں بتا دیں گے۔ اور پھر میرے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو مواجہ شریف کی جالیاں ہیں وہ لگی ہوئی ہیں، اور وہاں لکھا ہوا ہے کہ ان کا کھاتے ہیں ان کا پیتے ہیں، نیچے شعر لکھا ہوا ہے، ان کا کھاتے ہیں ان کا پیتے ہیں، نام لے لے کے ان کا جیتے ہیں، اور حاصل عمر ہیں وہی لمحے یاد میں ان کی جو بھی بیتے ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی یہ جو لکھا ہوا ہے یہ دیکھ لو، اور اس کے باوجود اگر آپ کرنا چاہتے ہو تو مجھے وکیل کر لو۔ انہوں نے کر لیا، ہم گئے، کیس ہم نے لڑا بہت دیر تک، اللہ نے کامیابی دے دی۔ انہوں نے میری اور میرے ساتھ جو میرے جونیئر دوست احباب تھے ان کی دعوت کی۔ آگے رمضان شریف آ گیا، 27 رمضان تھا یا 26، انہوں نے دعوت کی، بہت بڑی دعوت،
ہزاروں لوگ اس میں شریک ہوئے اور انواع و اقسام کے کھانے تھے۔ تو وہاں جیسے ہمارے ہاں رواج ہوتا ہے کہ لوگ اٹھتے ہیں تقریر کرتے ہیں کہ فلاں ایسے کیا اور کمال کر دیا اور لیاقت یوں دکھائی اور ایسے قانونی نکات اٹھائے، اس طرح مختلف لوگ گفتگو کر رہے تھے۔ تو ہمارے ایک دوست ہیں ایڈوکیٹ صاحب اپنا اکاڑا کے، علامہ اسلم طاہر القادری، داڑھی منڈے ہیں، بہت پڑھے لکھے حاجی صاحب جانتے ہیں، بہت عالم آدمی ہیں، بہت دلچسپ آدمی، وہ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اب وہ بولے، کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ جو ساری آپ تعریفیں ان کی کر رہے ہیں یہ کس وجہ سے ہیں؟ یہ قابلیت کس وجہ سے ہے غازی صاحب کی کہ سارے وکیلوں میں جہاں شکست کھا گئے یا نہیں کر سکے انہوں نے آپ کو فتح دلا دی، اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں نہیں پتہ، بتائیں کیا وجہ ہے؟ کہا یہ پڑھتا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ اس کی وجہ سے ہے۔ اب ان کے ایک بہت بڑے، اب میں گھبرا گیا، سچی بات ہے، میں نے کہا بھئی یہ کہاں اس نے کیسی بات کر دی قادری صاحب نے، اب ہم ہنسنے لگے سب ایک دوسرے سے۔ تو ان کے ایک بہت بڑے کوئی محدث تھے جو حدیث کے بہت بڑے استاد، ان کا بڑا نام یاد نہیں، انہوں نے کہا بھائی صاحب ہم بھی کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، آپ کو یاد ہے کہ جب میں ختم نبوت کا کیس کر رہا تھا تو ایک بہت بڑی کتاب ہے وہ ختم نبوت کے تاریخی فیصلے، اور آپ کے کراچی کے ایک عالم دین تھے کسی اور مسئلے کے بہت بڑے، بعد میں وہ قتل ہو گئے، انہوں نے لکھا جب یہ کیس کر رہے تھے تو مجھے ایسے لگتا تھا، آپ کتاب کے دیباچے میں لکھا کہ نذیر غازی صاحب کے پیچھے گنبد خضرا کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے اور براہ راست وہاں سے فیضان آ رہے ہیں۔ اور آپ کو بتا دوں آپ کے ایمان کی تازگی کے لیے کہ علامہ اقبال نے لکھا نیاز الدین خان کے نام خط میں، کہا کہ میرا ایمان اور یقین ہے کہ جس طرح دور اول کے صحابہ نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے فیضیاب ہوتے تھے، آج کا مسلمان بھی اگر محبت رسول دل میں رکھتا ہو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فیضیاب ہو سکتا ہے۔ لیکن میں اس کا اظہار کہا اس لیے نہیں کرتا، کم ظرف لوگ اس پہ معترض ہو جائیں گے۔ تو میں بات کر رہا تھا، وقت بڑا کم ہے، کاش کبھی ایسا ہو کہ ایک نشست میں صرف اس عاجز کی گفتگو اس موضوع پہ ہو، صرف اکیلے کوئی 2-3 گھنٹے، وہ جیسے جناب عطا المصطفیٰ نوری صاحب تشریف فرما ہیں، لندن میں مجھے لوگ بہت بلا رہے تھے، جب میں گیا وہ ادھر ادھر فنکشنیں UK یورپ میں، اور میں نے انہیں کہا بھائی اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے، آپ روز مجھ سے تقریریں کروائیں، لوگ کرتے ہیں روایتی انداز، آپ یوں کیجئے کہ اپنے تمام علماء جو بڑے بڑے ہیں سب حضرات، انڈیا، افریقہ، یورپ کے سب کو اکٹھا کریں اور وہاں صرف ایک نشست رکھیں 2-3 گھنٹے، میں ان سے آ کے اپنے سارے معاملات جو ہے وہ ڈسکس کروں۔ تو انہوں نے ایسی ایک نشست رکھی، اس طرح کی کوئی نشست ہو، میں نے کہا جس میں بات پوری طرح ہو سکے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یورپ والوں کو میں نے کہا میاں تم نہیں سمجھ سکتے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تعلق ہے۔ ہم اپنی ماں بہن بیٹی کی عزت کی خاطر جان قربان کر دیتے ہیں، اور میں نے کہا کہ ماں بہن بیٹی کی عزت وہاں پہنچ ہی نہیں سکتی جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس شروع ہوتی ہے۔ میں نے کہا تم وہ لوگ ہو کہ جناب عیسیٰ کو جب جا کے سولی پہ چڑھانے لگے وہ تو اللہ مدد کو آ گئے، انہوں نے اٹھا لیا، کہا ہم نے سولی نہیں چڑھنے دیا اپنے نبی کو، لیکن تمہاری حالت کیا تھی جب ان کو سولی پہ لٹکانے لگے؟ پیچھے مڑ کے دیکھا سب بھاگ گئے، اور جناب عیسیٰ نے کہا ایلی ایلی لما سبقتنی، اے میرے رب مجھے اکیلا چھوڑ دیا، یہ سب بھاگ گئے۔ اور جناب موسیٰ، میں نے کہا یہودیوں تم کیسے سمجھ سکتے ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری نسبت عشقی کیا ہے؟ جب تمہارا پیغمبر فرعون کے مقابلے میں گئے لڑنے کے لیے تو انہوں نے کہا آئیے چلیں اس کے مقابلے میں، تم نے کہا نہیں جناب آپ جاؤ، آپ کا رب جائے، انہا ہونا قائدون، ہم تو بیٹھ کے تماشا دیکھنے والوں میں سے۔ اور میں نے کہا یہاں کیا معاملہ ہے؟ یہاں معاملہ یہ ہے کہ بدر کا میدان لگنے والا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ فرما رہے ہیں اور بار بار دیکھ رہے ہیں انصار کی مہاجرین کی طرف۔ جناب مقداد اٹھے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یا رسول اللہ چلیے ان کافروں کے مقابلے میں، ہم آپ کے دائیں لڑیں گے، ہم آپ کے بائیں لڑیں گے، ہم آپ کے آگے لڑیں گے، ہم آپ کے پیچھے لڑیں گے۔ میں نے کہا ہمارا معاملہ جو پوچھتے ہو، اور اس پہ ایک بات عرض کر دوں،
جناب عبداللہ بن مسعود عالم حضرات بیٹھے ہیں، جناب مولانا علامہ جمیل نعیمی، امت میں عبداللہ بن مسعود بہت بڑے فقیہ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یار یہ دیکھو اعجاز، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم دیکھو، ایک چرواہا، ایک یہ کافر کے ملازم تھے، چرواہے تھے، جناب صدیق اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، وقت نہیں ہے، میرا جی چاہتا ہے یہ ساری باتیں میں آپ کو سناؤں، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس اور جناب صدیق اکبر کو پیاس محسوس ہوئی، جناب صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ بہت پیاس لگ گئی، کہا اچھا پھر جلدی سے تمہیں دودھ پلا دیتے، تو عبداللہ بن مسعود ینگ بچے تھے، بکریاں چرا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی بچے ہمیں دودھ کی ضرورت ہے، ذرا تھوڑا دودھ دے دو، پیاس بہت لگی، انہوں نے کہا میں آپ کو ضرور دودھ پلاتا، لیکن میرا مالک جو ہے اس سے میں نے پوچھا نہیں ہوا، جب تک میں اجازت نہ لے لوں یہ بددیانتی ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اچھا ایک بات بتاؤ، یہ جو بکریاں دودھ والی ہیں ان کی تو بات چھوڑ دو، یہ جو چھوٹی بکری ہے اگر اس کا ہم دودھ نکال لیں اور پی لیں پھر تو تمہیں اعتراض نہیں؟ اس نے کہا جی اگر نکلتا ہے تو نکال لیں، جو چھوٹی بکری بچی ہے اس کا تو دودھ نہیں نکل سکتا، اگر نکلتا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، آپ نے بسم اللہ پڑھا، ہاتھ لگایا، وہ سارے تھن دودھ سے بھر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو دودھ نکال کے دیا، کہا پیو، خوب جی بھر کے پیو، انہوں نے پیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تناول فرمایا، آپ نے دودھ پیا اور پی کے آپ نے پھر بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ رکھا تو وہ جس طرح نارمل اس کی کیفیت تھی بچی کی ہوگی۔ عبداللہ بن مسعود نے جب کیفیت دیکھی اس نے کہا یہ تو کوئی عجیب معجزہ ہے، یہ نارمل بات تو ہے نہیں، یہ ہم جیسے والی بات نہیں ہے، یہی تو اعلیٰ حضرت سمجھاتے رہے، میاں یہ بارگاہ اور ہے، تیرے لیے تو چاہے تو بنا لے ہر شب کو مثال شب اسرا، تیرے لیے 2-4 قدم عرش بری ہے، تیرے لیے 2-4 قدم عرش بری ہے، اور ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھا لیجیے، مسلمان ہو گئے۔ پھر حالت کیا تھی عبداللہ بن مسعود کی؟ یہ بیٹھے ہیں فقیہ اور لائر بیٹھے ہیں، پوچھئے ان سے، الگ فقہ عبداللہ بن مسعود کے نام سے اتنی ضخیم کتابیں اور ان کی شرح لکھی جا رہی ہیں۔ عبداللہ بن مسعود اتنے بڑے فقیہ کہتے کیا تھے؟ یہ واقعہ میں نے کیوں سنایا؟ مقداد سے کہتے تھے جب ملتے ان سے گلے لپٹ جاتے، کہتے مقداد میری ساری فقہ، میری ساری ریاستیں، میری ساری عبادتیں تمہارے اس فکرے پہ قربان جو تم نے بدر کے میدان سے پہلے کہا تھا یا رسول اللہ ہم آپ کے دائیں لڑیں گے، ہم آپ کے بائیں لڑیں گے، ہم آپ کے آگے لڑیں گے، ہم آپ کے پیچھے لڑیں گے۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے اور توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوں ایک فقط نام محمد سے محبت کی۔ ہمارا محبت ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جان اصل کام ہی تب آئے گی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں وہ چلی جائے۔ وقت ہوتا میں آپ کو تاریخ اسلام سے چن چن کے یہ ساری باتیں پیش کرتا۔ دوستو ہم بیٹھے ہوئے تھے، میں پیش ہو رہا تھا، فل بینچ شریعت کورٹ یہ طے کر رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو سزائے موت ہونی چاہیے کہ نہیں۔ آج بہت لوگ کریڈٹ لیتے ہیں اور بہت لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں کہ جناب یہ ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا۔ ہم نے کبھی کہا نہیں، اس لیے کہ ہم نے تو کیا ہی نہیں، جنہوں نے کروانا تھا وہ کروا لیتے ہیں۔ میں نے کہا سیدی موجود ہیں، یہ جب یہ سارا معاملہ تھا تو میں نے وہاں ڈاکٹر اسرار صاحب کے ادارے میں ایک مذاکرہ ہوا تھا اور اس میں بہت بڑا اجتماع تھا اور تمام مسالک کے بڑے بڑے انہوں نے علماء اسکالر بلائے تھے۔ وہ 1 گھنٹے کا ہے، آپ کسی وقت دیکھ لیجئے، اس لیے نہیں کہ خدا نخواستہ میں کوئی بہت قابل آدمی ہوں۔ میں نے عطاء المصطفیٰ نوری صاحب سے کہا، میں نے کہا نذیر غازی ایک دفعہ دوبارہ پیدا ہو جائے وہ گفتگو نہیں کر سکتا۔ میں آپ کے سامنے قسم کھاتا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ وہ ترتیب میری والدہ، یہ 16 جنوری کا واقعہ ہے جس دن وہ میں نے لیکچر دیا تھا، 20 کو یہ سید صاحب میرے ساتھ تھے، 16 کو، 20 تاریخ کو میری والدہ کا انتقال ہوا۔ وہ ہاسپٹل میں تھی، میں ہاسپٹل سے نکلا، ساری رات ہاسپٹل میں تھا۔ میں نے دوستوں سے کہا نہ میں نے کوئی کتاب قانون کی دیکھی، نہ دین کی، نہ کوئی اور چیز دیکھ سکا، اسی طرح جیسے میں تھا وہ نکل گیا۔
اور جا کے وہاں پہ 1 گھنٹے کا میں نے خطاب کیا. مجھے نہیں معلوم وہ مضامین کہاں سے آتے ہیں. یقین رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اپنے غلاموں کو اسی طرح فیضیاب فرماتے ہیں جس طرح صحابہ کو کرتے ہیں. اس لیے خود ارشاد پاک ہے, آپ صحابہ میں بیٹھے تھے, کہا میرے صحابہ مجھ سے محبت کرنے والوں میں صرف تم نہیں ہو, مجھ سے محبت کرنے والوں میں وہ لوگ بھی شامل ہوں گے جو تمہارے بعد آئیں گے, اور ان کی آرزو یہ ہوگی کہ کاش ان کی جان, مال, اولاد سب کچھ قربان ہو جائے اور وہ میری ایک جھلک دیکھ سکے. اور جب حسن تھا ان کا جلوہ نما, انوار کا عالم کیا ہوگا, ہر کوئی فدا ہے بندے کے دیدار کا عالم کیا ہوگا. تو ہمیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو سبق دیا تھا, یہ جیسے سید صاحب نے فرمایا نا کہ غازی علم الدین شہید کا جو خون, جو قربانی دی تھی ناموس رسالت کے لیے. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں, جب غازی علم الدین شہید والا واقعہ ہوا, جب اعلیٰ حضرت کا دور تھا, اور ایک بات آخر میں بہت امپورٹنٹ چونکہ لیگل ہے آپ کو سمجھانی, 1857 کے قریب اعلیٰ حضرت کا سن پیدائش ہے, 56 ہے, 57 آپ کو پتا ہے جو حادثہ رونما ہوا. تو برٹش گورنمنٹ نے ایک کمیشن قائم کیا حاجی صاحب. اس کمیشن کو انہوں نے کہا کہ اب تو ہم نے کنٹرول کر لیا ہے, لیکن مستقل کنٹرول کرنا کچھ پتہ نہیں. یہ تو ایک ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں, دبی آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں, اور جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں. ان کا معاملہ عجیب ہے. وہ کہتے ہیں نا, وہیں سے دیکھ لینا آفتاب شوق ابھریں گے, وہیں سے دیکھ لینا آفتاب شوق ابھریں گے جہاں جگنو چمکنے کی اجازت ہو نہیں سکتی. ان کا پتہ نہیں یہ کب جاگ جائیں. ان کا معاملہ عجیب ہے امت محمدیہ کے خمیر میں یہ جو محبت ہے. تو کمیشن بیٹھا, کروڑوں پاؤنڈ خرچ کرنے کے بعد رپورٹ بھیجی کہ بر صغیر کے لوگوں کے مزاج میں یہ داخل ہے, یہ لفظ لکھا ہوا, یہ اپنے پیغمبر سے بے پناہ عقیدت و محبت رکھتے ہیں, اپنے پیروں اور مذہبی رہنماؤں سے بہت محبت رکھتے ہیں. اس وقت تو ہم نے یہ بغاوت جو تھی, یہ جہاد جو تھا, اس کو کنٹرول کر لیا, لیکن مستقبل میں یہ بات پھر شروع ہو سکتی ہے. اس کا اغلب امکان یہ ہے یہ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے. اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بر صغیر کے اندر کوئی ایسا نبی کھڑا کر دیں, ذلی بروزی قسم کا کوئی نبی کھڑا کر دیں, تاکہ لوگوں کی عقیدتوں کا مرکز و محور گنبد خطرہ نہ رہے. یہ سازش شروع ہوئی اور یہ کام تیزی سے, آپ کو پتہ ہے, پھر مرزا غلام قادیانی, پھر اس کا نبوت کا دعویٰ, وہ لمبی ایک تفصیل ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے دور میں ناموس رسالت کا قانون نہیں تھا, لیکن انہوں نے وہ جو قانون غازی علم الدین شہید والا تھا وہ دلوں میں پیدا کر دیا. محبت رسول اور عشق رسول کی وہ جو شمع روشن کی تھی, وہ جو جذبہ بیدار کر دیا تھا سینوں میں, وہ پھر کسی کو یہ اجازت نہیں وہ قانون دیتا تھا کہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرے. اور غیر مسلم کی تو بات چھوڑو, اعلیٰ حضرت نے جہاں کسی مسلمان نے بھی کوئی ادب سے گری ہوئی بات کی, انہوں نے اس کو بھی اس وقت پکڑ لیا. اور بات بتا دوں, گئے گزرے مسلمان ہوں, یہ امت اعمال میں کتنی کمزور ہو, اس کی ساری 1400 سالہ تاریخ دیکھ لیجئے, ایک بات پہ اس کا بہت جو آدمی عمل سے گرا ہوا ہے, ایک عام انسان جو ہے وہ بھی ہو, جب محبت رسول, جب ناموس رسول, جب عزت رسول, جب حرمت رسول کی بات ہوگی, یہ اپنے سینوں پہ علامہ لوگوں سے بڑھ کے جا کے گولی کھائے گا. یہ امت کے اندر اتحاد ہے. آپ نے دیکھ لیا عرب و عجم میں لوگ جو تھے اس معاملے پہ ممتاز قادری کے اسی لیے اکٹھے ہو گئے تھے. یہ اعلیٰ حضرت کی فکر کا اعجاز اور اس کی عطا تھی آپ لوگوں کو. تو ہمیں اس جذبے کو قائم رکھنا ہے, اور ایک بات سب لوگوں کو سمجھائیں کہ اللہ کے واسطے یہ نہ سوچو کہ ہمارے لیڈر نے کہہ دیا, ہمارے شیخ الاسلام صاحب نے فرما دیا. میں نے کہا قبر میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے, کسی شیخ الاسلام نے نہیں چھوڑانا, وہ تو خود بہت مشکل میں ہوں گے وہاں پہ. اس لیے ہماری غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری صرف ذات مصطفیٰ سے ہے. نگاہ عشق و مستی میں
وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ میں آپ سے عرض کروں اب کوشش یہ کر رہا ہے ویسٹ، کوشش یہ کر رہا ہے کہ مسلمانوں کے اندر ایسے نام نہاد دینی رہنما کھڑے کیے جائیں جو نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ کمپرومائز کر جائیں۔ اور اس کے آپ نے دو نام میں نے آپ کے سامنے گنوا دیے، اور باقی اتنے چھوٹے اور غلیظ لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اپنی زبان آلودہ نہیں کرنی چاہیے۔ میں پاک ہستیوں کا نام لے رہا ہوں، میری زبان ان کے ذکر سے آلودہ نہ ہو جائے۔ وہ مجھے بلال حبشی کی بات یاد آتی ہے۔ بلال حبشی سے پوچھا، امریکن نے کتاب لکھی بڑی خوبصورت، انہوں نے کہا یہ آپ پہ امیہ بن خلف کیسے ظلم کرتا تھا، ذرا اس کی تفصیل بتائیے۔ انہوں نے کہا بس میں گزر رہا ہوتا تھا، یہ سب کافر بیٹھے ہوتے تھے اور یہ مجھ سے ٹھٹھا اور مذاق کرتے ہوئے مجھے پکڑ کے امیہ بن خلف لٹا دیتا تھا، پتھر رکھ دیتا۔ اس نے کہا اور اس کو ڈیٹیل بتائیں۔ انہوں نے کہا میں اپنے پاک ذہن کو اللہ اور رسول کے لیے رکھنا چاہتا ہوں، بس میں اپنی یاد میں اس سے زیادہ ان کو جگہ نہیں دینا چاہتا۔ یہ چھوٹے چھوٹے ٹوڈی، یہ بکنے والے، ان سے میں نہیں بات کرنا چاہتا۔ آپ کو میرا ایک پیغام ہے، کچھ پسے پردہ بکے کچھ سرے بازار بکے، کچھ پسے پردہ بکے کچھ سرے بازار بکے، بے وفاؤں کی نہیں بات وفادار بکے۔ اور آج پھر ان کے خریدار نظر آتے ہیں جو کہ 100 بار خریدے گئے 100 بار بکے۔ اور آخری پیغام، قافلے والوں، قافلہ عشق محبت، مسل کے محبت کے لوگوں، قافلے والوں دیکھ کے چلنا، قافلے والوں دیکھ کے چلنا، راہ کٹھن ہے ہوش سنبھلنا، جادہ و منزل پر بیٹھے ہیں پھر وہی راہزن بھیس بدل کے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھ شمع بز میں ہدایت پہ ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ اور ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، حکمت اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں، اور مجھ سے خدمت کے قدسی